إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت ولعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أحل حلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواہ مسلم فی کتاب الازاہی. محترم حاضرین و سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے ہمیں جس دین اسلام سے نوازا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی ہر طرح کی تعریف کرنی ہے، اور اسی نے ایسے اوقات و زمان پیدا فرمایا اور ان اوقات میں سے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. کچھ مہینوں اور ایام کو خصوصی فضیلت اور امتیاز حیثیت بھی دی، اور ایسے فضائل سے نوازا جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بڑھ جاتا ہے، تاکہ انہیں اعمال صالحہ کرنے اور اطاعت و فرما برداری کرنے میں ان سے تعاون و مدد حاصل ہو، اور نشاط و چستی کی تجدید ہوتی رہے، تاکہ مسلمان ثواب کا وافر حصہ حاصل کر سکیں اور موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے روز قیامت کے لیے ذرا زیادہ ہی توشہ اکٹھا کر سکیں. اطاعت و فرما برداری کے مواسم کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ رہ گیا اور عمل نہیں کیا جا سکا اس کو پورا کر لیا جائے، اور اس کے عوض میں کچھ اعمال کر لیے جائیں. اور ان فضیلت والے موسموں سے ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بندے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا فیضان عام ہوتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس پر اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتا ہے. لہذا وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے جو ان موسموں اور مہینوں اور ایام و اوقات میں اپنے رب کے اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے. ہو سکتا ہے ایسے شخص کو اس مہربانی کی خوشبو حاصل ہو اور وہ سعادت حاصل کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور اس کے شعلے سے محفوظ ہو جائے. لہذا ہر مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہچانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے، اور موت کا خیر و بھلائی کے کاموں پر ہمیشہ کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اور یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے. سورۃ الحج آیت نمبر 99. مفسرین کرام نے تفسیر میں کہا ہے کہ یقین سے مراد موت ہے. اطاعت و فرما برداری کے عظیم موسموں میں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں، جیسا کہ میں نے تمہید میں اللہ رب العالمین کے کلام پاک سے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 تلاوت فرمائی. انشاءاللہ الرحمن اس کی مکمل تفسیر چند ہی دن میں آپ کے سامنے آئندہ درس میں پیش کروں گا. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا کرنے ہیں، کیا اعمال ہمیں کرنے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ الرحمن وقفہ بوقفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جسے اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر فضیلت دی ہے، ان 10 دنوں کی فضیلت انشاءاللہ الرحمن جلدی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ایک اہم بات بطور یاد دہانی یہ پیش کرنا تھا، اور یہ مناسب سمجھتا ہوں، اور آج کے درس میں اسی پر اکتفا کروں گا. باقی عشرے ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن اگلے درس میں ہوگا.
آج ذی القعدہ کی 28 تاریخ ہے، 1 یا 2 دن میں بعد نماز یعنی سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز تک چاند ہو جائے گا، لہذا وقت آنے سے پہلے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے بال اور ناخن کاٹ لینے چاہیے۔ دین اسلام نے زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے اور دین اسلام رہنمائی کرتا رہے گا۔ قرآن اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک مسلمان کا شیوا اور اس کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث جیسا کہ میں نے تمہید میں پڑھی تھی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے پاس قربانی جانور ذبح کرنے کے لیے ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس وقت تک اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کٹوائے جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ سعید بن مسیب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من رأى حلال ذی الحجہ فأراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ حتی یضحی۔ سنن نسائی کتاب الضحایا میں آگے ایک حدیث اور ہے، اور یہی سعید بن مسیب راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اراد ان یضحی فلا یقلم من اظفارہ ولا یحلق شیئا من شعرہ فی اشر الاول من ذی الحجہ۔ سعید بن مسیب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید الاضحیٰ کا چاند یعنی ذی الحجہ کے مہینے کا چاند دیکھے پھر وہ قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، یعنی قربانی کرنے کے بعد بال اور ناخن کاٹے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگلی روایت سنن نسائی کی ہے، جسے امام نسائی نے کتاب الضحایا میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنا چاہے وہ ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تک اپنے ناخن نہ کاٹے اور نہ بال منڈوائے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کے بعد حجامت بنوائے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم استحباب کے لیے ہے، بہرحال مستحب کام ہے اور مستحب کام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ شریعت کی رہنمائی ہم تک پہنچائی ہے اور ہمیں کی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس موقع پر کس موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کون سی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عشر ذی الحجہ کے ایام کی خصوصیت کو سمجھنے اور اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عشر ذی الحجہ میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کون سے اعمال کرنے ہیں کیا نہیں کرنے ہیں، ان سب کی ہمیں فہم اور بصیرت عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي وللمسلمین واستغفروہ لكل ذنب ورحمۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں انہیں کو شوہر کے ساتھ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے لیے میں نے ایک پرومس بھی دیا، کیوں نہیں کیا ہے شوہر کے بارے میں بتا کیا وہ پٹان بکواس کیا جا رہا تو مجھے بتاؤ نہیں کہ ہم دونوں روز دن سے کیا بات کر رہا ہے
ہیں.